والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو اشرف المخلوق قرار دیا ہے، اس میں انسان اور جانوروں کے درمیان کا جو حد فاصل ہے وہ ہے علم، آگاہی۔ انسان اگر جو قوانین اللہ کے نازل کردہ ہیں اور جو ایک یعنی کہ ضوابط لوگوں کی اصلاح کے لیے وضع کردہ ہیں، اگر انسان اس کی پابندی نہیں کرتا تو انسان اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں بچتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جنگل میں ایک بے بس اور لاچار قسم کا، کمزور قسم کا جو جانور ہے، شکاری جانور، اس کو شکار کر لیتے ہیں، ریوڑ کے ریوڑ، جتے کے جتے حملہ کرتے ہیں اور اس کو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس انسانوں کا طریقہ اس طرح نہیں ہے، نہ کبھی ماضی میں اس طرح یعنی مہذب یعنی جو ایسی انسانی تہذیبیں جو گزری ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے عدل و انصاف کے قوانین وضع کیے اور اپنی عوام پہ لاگو کیے، ان میں بھی ہمیں کوئی ایسا تصور نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 37 کے اندر فرمایا، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ ہم نے پہلے سے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لکھ دی تھی کہ بے شک کہ جس نے بھی کسی جان کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد کیا، پس گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ ومن احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول و دستور ہے کہ بغیر شرعی وجہ کے اگر کسی شخص کو ہلاک کر دیا جاتا ہے تو ہلاک کرنے والوں کے لیے گناہ پوری انسانیت کو ہلاک کرنے کے گناہ کے برابر لکھا جاتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی یہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 727 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول لے کر آئے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا بنی اسرائیل جس طرح اس حکم کے مکلف تھے ہم بھی ہیں؟ ہو سکتا ہے نا کسی کے ذہن میں خیال آیا یہ تو بھی پچھلی امتوں کے لیے بات ہے، ہمارے لیے نہیں ہے مسئلہ۔ تو ان سے سوال ہوا کہ جو یعنی کہ بنی اسرائیل جس طرح اس حکم کے مکلف تھے، ان کے اوپر اس حکم کی پر عمل کرنا لاگو کیا گیا تھا، اس امت کے لیے بھی ہے؟ تو فرمایا ہاں، یقیناً اللہ کی قسم کچھ یعنی بنی اسرائیل کے خون اللہ کے نزدیک ہمارے خون سے زیادہ باوقت نہ تھے۔ یعنی اگر بنی اسرائیل کے لیے ایسا ہے نا کہ ایک کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کو اور ایک کی جان بچانا پوری انسانیت کی، تو جس طرح اللہ کے نزدیک ان کے خون کی حرمت ہے اسی طرح مسلمانوں کے خون کی بھی حرمت ہے۔ ہر امت کے لیے یہی طریقہ کار اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، یہ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 69 کے اندر فرمایا، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جنہوں نے اللہ کے سوا یعنی کہ دوسرے معبود نہیں بنائے، اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو نہیں پکارتے،
اور اس جان کا قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے سوائے قوانین یعنی قوانین الہیہ کے، اللہ کی بیان کردہ حدود کے۔ نہیں زنا کرتے ہیں، تو جو کوئی شخص اگر ایسا کام کرے گا تو اس کے اوپر اس کا سخت وبال ہے، اس کے اوپر اس کا سخت وبال ہے، اور قیامت کے دن ایسے شخص کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اللہ کے ساتھ شریک کرنے کو، ناحق کسی کو قتل کرنے کو اور زنا کو ایک برابر کا گناہ قرار دیا ہے، اور اس میں یہ بات رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کبیرہ گناہ گار تصور کیا جاتا ہے اور دوہرے عذاب کا مستحق اللہ رب العزت کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں اس سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 94، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اے ایمان والوں جب تم زمین میں سفر کرو، اللہ کے راستے میں تم سفر کرو تو تحقیق کر لو، جب کوئی تمہاری طرف سلام کرے تو تم یہ نہ کہہ دو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تم یہ نہ کہہ دو یہ مسلمان نہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا اس آیت کو، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے باب قائم کیا ہے ولا تقل لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 4591 ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا، ایک مہم پر جاتے ہوئے کچھ مسلمان انہیں ملے تو اس نے کہا السلام علیکم، لیکن مسلمانوں نے یعنی کہ اس کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا اور بکریوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا مطلب کہ اس شخص نے، کفار کے علاقوں کے قریب رہنے والا یہ شخص مسلمان تھا، اندازہ نہیں تھا، بکریاں چرا رہا تھا، یہ لوگ وہاں پہنچ گئے، اس نے السلام علیکم کہہ دیا۔ یہ حضرات مسلمان یہ سمجھے کہ یہ کافر ہے اور مسلمان ہونے کا ناٹک کر رہا ہے، اس کو سلام کرنے کا اعتبار نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی کہ اے ایمان والو جب تم زمین میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، جو تمہیں سلام کرے تو اس کے لیے پہلے سے گمان مت بنا لو کہ مسلمان نہیں ہے۔ اب میری بات سمجھے، اس سے کیا پتہ لگا؟ اللہ رب العزت نے اتنی سخت حالات کے اندر، جو جہادی حالات ہوتے ہیں، ایسے سخت حالات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یعنی تحقیق کرنے کا حکم دیا، بغیر تحقیق کے اللہ رب العزت نے ایسے کسی کو قتل کر دینے کا حکم نہیں دیا۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھیں، دیکھیں غور طلب نکتہ ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو مسلمان تو نہیں ہوتے لیکن مسلمان علاقوں، ریاستوں، شہروں، ملکوں کے اندر بستے ہیں، مسلمانوں سے کسی قسم کا تعارض نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے ان تینوں کیٹیگریز کے اللہ رب العزت نے حقوق بیان کرے، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمانوں کے ان غیر مسلموں کے ساتھ جو مسلمان علاقوں میں رہتے ہیں۔ مسلمان علاقوں کے اندر رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کو شریعت نے ذمی کا نام دیا۔ کیا نام دیا میرے بھائی؟ ذمی کا۔ یہ ایسا شخص ہے کہ جس نے بظاہر اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اسلامی حدود کے اندر رہنا پسند کرتا ہے، اسلامی قوانین کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، اور یعنی باقاعدہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی تعرض نہیں کرتا، تو اس کے یعنی جان اور مال مسلمانوں پر اللہ رب العزت نے بالکل اسی طریقے سے حرام کر دیے ہیں جس طریقے سے ایک مسلمان کے جان اور مال کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، سوائے چند باتوں کے۔ یہ بات میری سمجھے گا، وہ چند باتیں کیا ہیں یہ ذرا سمجھیں۔ میں مخصوص ایک کتاب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کتاب سے حوالہ دینے کی سب سے بنیادی وجہ جس مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ مسئلہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی شرعی سزا کے مسئلے پہ روئے زمین پر اس سے زیادہ تفصیلی، اس سے زیادہ باثبوت کوئی کتاب روئے زمین کے اوپر موجود نہیں کہ جتنی تفصیل کے ساتھ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاتم رسول یعنی گستاخ رسول کی سزا کا جو ذکر کیا ہے تو اس کتاب کے اندر ہے۔ وہ اس کتاب کے
یہ میرے ہاتھ میں کتاب کے صفحہ نمبر 42 کے اوپر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذمی کا ذکر کرتے ہیں. دیکھو میری بات سمجھنا, یہ ذمی جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا مسلمان علاقوں میں رہتا ہے, مسلمان قوانین کو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اسلام قبول نہیں کیا ہے لیکن اسلام سے کوئی تعارض نہیں کرتا, مسلمانوں سے کوئی تعارض نہیں کرتا, اس کے جان اور مال مسلمانوں پہ حرام ہے, اس کے ذمی ہونے کا عہد مسلمانوں پہ باقی رہتا ہے, مسلمان اس کا خیال رکھتے ہیں. سوائے ان باتوں کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد کے عام اصحاب نے خواہ وہ متقدمین میں سے ہوں یا متاخرین میں سے بلا خوف و نزاع اس طرح ذکر کیا ہے. البتہ قاضی نے اپنی کتاب المجرد میں ان امور کا ذکر کیا جن کو ترک کرنا اہل ذمہ کے لیے واجب ہے, اس لیے کہ ان امور سے مسلمانوں کے نفس و مال کو بحیثیت انفرادی و اجتماعی نقصان پہنچتا ہے. وہ امور حسب ذیل ہیں. نمبر 1, ذمی مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں مخالفین کی مدد کریں. ذمی مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں مخالفین کی مدد کرے. ذمی مسلمان مرد یا عورت کو قتل کرے. ذمی مسلمان مرد یا عورت کو قتل کرے. ذمی راہزنی کرے, ڈکیتیاں مارنا, چوریاں کرنا, اس طرح کے معاملات. ذمی مشرکین کے جاسوسوں کو اپنے پاس پناہ دے. ذمی کفار کے, مسلمانوں کے مخالفین کے جاسوسوں کو اپنے پاس پناہ دے. ذمی کسی معاملے میں کفار کی رہنمائی کرے, مثلا یہ کہ تحریر کے ذریعے کفار کو مسلمانوں کے حالات سے خبردار کرے, مسلمان عورتوں سے زنا کرے یا نکاح کے نام سے ان کے ساتھ بدکاری کرے, اس کسی مسلمان کو اس کے دین سے برگزشتہ کرنے کی کوششیں کرے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ قاضی مذکور فرماتے ہیں کہ ذمی کو ان امور سے اجتناب کرنا چاہیے, خواہ یہ مشروط ہو یا نہ ہو. اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا عہد ٹوٹ جائے گا. یعنی کہ ایک ذمی جو مسلمان علاقوں میں رہتا ہے, اگر وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی میں کفار کی مدد نہیں کرتا, مسلمان مرد اور عورت کو قتل نہیں کرتا, کسی قسم کی ڈکیتی یا اس قسم کے جرائم نہیں کرتا, مشرکین کفار کے جاسوس یعنی کہ مسلمان کے مخالفین کے جاسوسوں کو پناہ نہیں دیتا, اور تحریر کے ذریعے یعنی کہ کسی بھی طرح انفارمیشن مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مسلمانوں کے دشمنوں تک نہیں پہنچاتا, اور مسلمان عورتوں سے زنا کر کے نکاح کے نام پر ان کو بدکاری پہ مجبور نہیں کرتا, کسی مسلمان کو اس کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا, تو ان صورتوں میں ذمی کا ہم پر عہد قائم رہتا ہے. اس کے جان اور مال کی حفاظت کرنا ہماری اسی طرح ذمہ داری ہے جیسے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ایک میری بات سمجھیے گا, غور طلب نکتہ ہے. ہم بحیثیت قوم, پاکستانی قوم, ہمارا جو ملک ہے, اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. ہمارے ملک میں پوری دنیا کے اعتبار سے, دنیا کے دیگر ممالک کے اعتبار سے ہمارا ملک وہ واحد ملک ہے کہ جس کے اندر جس کو کہتے ہیں حقیقی آزادی ہے, کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ. اصل جس چیز کا نام ہے کہ اخلاقی حدود کے ساتھ آدمی اپنی بات کہنے کا یہاں پر کلی طور پر اسے آزادی ملی ہے. یہاں پر یعنی کہ یہاں مسلمانوں کو, جو ایک مسلمان ملک ہے, جو مسلمانوں کو ان کے دین کو بیان کرنے کی جو آزادی ہے وہ تو اپنی جگہ ایک بات ہے. یہاں غیر مسلموں کو ان کا دین, ان کے تہوارات پہ عمل کرنا, ان کا دین بیان کرنے کی جس قدر آزادی ہے, آپ پوری دنیا کے اندر جا کے دیکھ لیجئے, اتنی آزادی آپ کو کسی ملک کے اندر نہیں ملے گی, الا یہ ہے کہ وہ خود اس مذہب کا ملک ہوگا. مثال کے طور پہ عیسائیوں کی بات کی جائے تو وہ عیسائیوں کا ملک ہوگا کہ جہاں وہ عیسائیوں کو آزادی ہوگی. غیر مسلم ہندوؤں کی بات کی جائے وہ ہندوؤں کا اپنا ملک ہوگا جہاں ان کو ان کی رسومات ادا کرنے کی آزادی ہوگی. ورنہ یہی ہندو, یہی عیسائی دنیا کے کسی دوسرے مسلمان علاقے میں یا دنیا کے دوسرے کسی اور مذہبی علاقے میں, مثلا عیسائی اپنی رسومات اسرائیل کے اندر ہمیں ادا کرتے ہوئے نظر آئے, ہندو اپنی رسومات جیسے پاکستان کے اندر ہوائی فائرنگ اور فلانے پٹاخے اور یہ اور وہ اور ہلڑ بازی اور ناچ گانا اور یہ سب کر کے اگر وہ کرتے ہیں, یہی ساری چیزیں امریکہ کے اندر کر کے دکھائیں, سوال نہیں پیدا ہو سکتا. حقیقی آزاد ملک ہے پاکستان کی, جس کے اندر اس مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی ان کے حقوق کی یعنی کہ ان کی جو مذہبی عبادات اور رسوم ہیں ان کی ادائیگی کی آزادی دی گئی. اور فطری اعتبار سے آپ سمجھیں کہ چونکہ پاکستان مشترکہ ہندوستان سے علیحدہ ہو کر ایک آزاد ملک بنا ہے, مسلمانوں نے ایک اپنا آزاد ملک علیحدہ سے حاصل کیا ہے جس میں اپنی مذہبی عبادات اور رسوم کو بجا لانے کی آزادی چاہتے تھے, تو لازمی سی بات ہے کہ ویسے بھی ہمارا ہندوؤں کے ساتھ ایک بڑا اختلاط رہا, بت پرست نظریات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہمارا بڑا اختلاط رہا ہے, ہم ان کے ساتھ رہے. کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں
اب تک کی اپنی عمر میں ہم نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ جن لوگوں نے پارٹیشن ہو جانے کے بعد یہاں کے یعنی کہ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے، چاہے وہ اصلاً قومی اعتبار سے وہ ہندوستانی کسی ریاست کے رہنے والے ہوں، بنگلہ دیشی ہوں، یا وہ سری لنکن ہو، یا وہ دنیا کے کسی اور یعنی کہ ملک سے وہ تعلق رکھتے ہو، وہ پاکستان سے گئے نہیں، پاکستان میں ہی رہے۔ وجہ یہاں کے لوگوں سے ان کی انسیت، مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کی طرف سے ان کے جان اور مال کو جو تحفظ ملتا تھا، انہیں پتا تھا ایسا تو سکھ ہوتے ہوئے ہندوستان میں نہیں مل سکتا، ایسا تو عیسائی ہوتے ہوئے ہندوستان میں نہیں مل سکتا، ایسا تو ہندو کسی یعنی چھات چھوت والی یعنی کہ اگر وہ کسی فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے تو ہندوستان میں نہیں مل سکتا جتنی آزادی پاکستان کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں کیفیت یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ہندو پہلے نمبر کا دہشت گرد ملک قرار دیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی RSS تنظیم، اس کی دیگر یعنی عسکری شدت پسند تنظیمیں کہ جو اپنے سوا کسی بھی شخص کو وہاں پر کسی بھی طرح گوارا نہیں کرتے، اور وہ باقاعدہ یعنی گورنمنٹ کی آڑ لے کر یعنی گورنمنٹ کی پشت پناہی کے ساتھ وہ وہاں پر بسنے والے چھوٹی ذات کے ہندو گروہ، مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں کے اوپر جو ظلم انڈیا کے اندر کرتے ہیں، اس کی مثال دنیا کے اندر اور کہیں نہیں ہے۔ آپ سمجھیں کہ اس کے نتیجے میں آج وہ ایک دہشت گرد ملک پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم بات کریں، ہم پوری دنیا میں بحثیت قومی اعتبار سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یعنی کہ یعنی انڈیا کی جو بھی حکومتی سرگرمیاں ہیں ان پر حدود لگانا اقوام متحدہ کو لازمی ہے، کیونکہ یہ ملک بحثیت یعنی کہ ایک کوئی جمہوری ملک کوششیں نہیں کر رہا خطے میں، بلکہ یہ ایک مذہبی ملک، ایک شدت پسند مذہبی ملک کے یہ خطے کے اندر بدامنی پھیلانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ آج ایشیا کے اندر نصف جو یعنی کہ دہشت گردی کے جو معاملات ہیں اس کے پیچھے انڈیا کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم یہ بات قومی سطح کے اوپر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بحثیت قوم، اس میں ہمارا عامی، اس میں ہمارا یعنی خاص، ہر قسم کا آدمی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں جو RSS کرتا ہے، جو سری لنکن دہشت گرد تنظیمیں کرتی ہیں، جو بنگلہ دیشی شدت پسند تنظیمیں کرتی ہیں، جو پچھلے دنوں جب امریکہ کے اندر یعنی کہ جو الیکشن کے دوران میں جو باقاعدہ ٹرمپ کے حامی اور وہ دوسرا جو صدر بنا ہے جو بائیڈن، اس کے حامیوں کے درمیان جو کلیش ہوئے اور اس کے نتیجے میں جو انسانیت سوز حرکتیں امریکہ کے اندر ہوئیں، اگر وہی سب کام بحیثیت قوم ہمارے لوگ کرنا شروع ہو جائیں، اور میرے بھائی آپ اس سمجھیں اس ملک کا امیج پوری دنیا کے اندر کیا جائے گا۔ آپ جو دنیا کو دہشت گرد تنظیم، دنیا کو یعنی دنیا کے اس قسم کی دہشت گرد تنظیموں کی یعنی کہ ایک چہرے کو واضح کرتے ہیں، ان کے بارے میں یعنی کہ آپ بتاتے ہیں کہ کس کس طریقے سے وہ ریاستی اعتبار سے دہشت گردیاں کر رہے ہیں، آپ یہ واضح کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے عامی ریاست کو پسے پشت پھینک کر قانون اپنے ہاتھ میں لے کر یعنی بالکل اسی طریقے کی حرکتیں اگر وہ روڈوں کے اوپر کسی بھی نام پر کریں تو آپ میں اور RSS کے غنڈوں کے اندر کیا فرق بچے گا؟ اب اس بات کو سمجھیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بحیثیت ذمی ہمارے اوپر غیر مسلموں کے جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ اور اس کے بعد اب آگے دیکھیں، امارات میں سنن ابی داؤد ہے، سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 3 ہے، جلد کے اعتبار سے صفحہ نمبر 392 ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحدود میں باب قائم کیا، باب فی المجنون یسرق او یصیب حدا، اس کے تحت حدیث نمبر جلد کے اعتبار سے 992 ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں پر سے اللہ رب العزت نے قلم کو اٹھا دیا ہے، 3 قسم کے لوگوں پر سے اللہ نے قلم کو اٹھا دیا ہے۔ ایک تو وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے، دوسرا مفلوق العقل، آپ اسے پاگل کہہ سکتے ہیں، اسے ذہنی مریض کہہ سکتے ہیں، اسے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، سمجھے گا ذرا بات۔ اور تیسرا بے ہوش، وہ تیسرا نابالغ کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے۔ پہلا وہ جو سو رہا تھا، دوسرا وہ مفلوق العقل ہے جب تک اسے ہوش نہ آ جائے، تیسرا وہ کہ جو نابالغ ہے۔ اب آپ میری بات سمجھیں،
اس حدیث سے بہت سارے شرعی احکام طے ہوتے ہیں. تو ساتھ ہی یہ حکم بھی طے ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں اس بات کو, ایک ایسا آدمی ہے جو ایک شرعی جو ضرورت ہے, مثال کے طور پہ اس کے خلاف زبانی طور پر یا اپنے حرکات و سکنات سے کے طور پہ کوئی حرکت ایسی کر جاتا ہے جو بظاہر حرکت شرعی اعتبار سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جواز کی. مثال کے طور پہ ایک شخص کعبۃ اللہ کی توہین کرتا ہے, ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے, ایک شخص اللہ کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے, ایک شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے. توجہ سے میری بات سنیں. اگر یہ اس طرح کی کوئی وہ بات کر رہا ہو, اس کو ہم نے یہ نہیں جانچا ہو کہ آیا یہ زبان سے جملہ کہہ رہا ہے یہ اس کی حقیقت سے بھی واقف ہے یا نہیں, یہ کیا کہہ رہا ہے, اس سے پہلے اگر ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں, ایک تو ہے کہ اس سے پہلے ہم اس کے بارے میں اس کے خلاف کچھ سوچیں, یہاں تو بات اس سے بھی آگے کی ہے کہ فیصلہ کر لیں. تو آپ سمجھیں میری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا, ہم اس کے اوپر تلوار کیسے لٹکا رہے ہیں؟ او بھائی میرے پیارے, اللہ نے اس پہ سے قلم کو اٹھا لیا ہے کہ اس پہ فیصلہ نہیں ہے جب تک وہ سویا ہوا ہے, بیدار نہ ہو جائے, مفلوق العقل ہے, یعنی اس کو عقل سمجھ آ جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کو سمجھایا جائے. تیسرا نابالغ, کہ جب تک وہ بالغ, بھائی چھوٹے بچے بعض دفعہ حرکت کر جاتے ہیں الٹی سیدھی, لیکن جب تک وہ بالغ نہیں جائے, انہیں احکامات کی سمجھ نہ ہو جائے, ان کے اوپر کوئی شرعی حد نہیں ہے. آپ سمجھیں. تو اس صورت میں جب آپ اپنے ارد گرد کسی کو مثال کے طور پہ اس قسم کی کوئی حرکت کرتے ہوئے پاتے ہیں جو بظاہر اسلامی مسلمات کا وہ خلاف نظر آتی ہے, تو آپ کم سے کم یہ تو دیکھیں کہ جب وہ یہ عمل کر رہا ہے آیا وہ اس کی سوچ بوجھ رکھتا تھا, آپ نے یہ جانچنے کی کوشش کی. اس کے بعد پھر یہ دیکھیں, یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 292 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب استطابۃ المرتدین کے تحت یہ باب قائم کیا, باب قتال الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجۃ علیہم. خارجیوں اور بے دینوں سے, ملحدین سے قتال کرنا, کس کے بعد؟ بعد اقامت الحجۃ علیہم, بعد اس کے کہ جبکہ ان کے اوپر دلیل کو واضح کر دیا گیا. ایک ایسا آدمی ہے جو یعنی شرعی حکم سے واقف ہی نہیں ہے, اس کا یعنی کہ وہ جو کر رہا ہے یا وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے, سو واقف ہی نہیں ہے, اس کے اوپر حجت قائم ہی نہیں کی گئی, اس سے پہلے اس کے اوپر قتل کی بات کرنا یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہے. آپ سمجھیں ایک ایسا آدمی جو کہ مذہب پرست گستاخ ہے, اس سے کئی گنا زیادہ ایک ایسا آدمی جو بے دین ملحد ہے زیادہ خطرناک ہے. ایک مذہب پرست گستاخ آدمی سے کئی گنا زیادہ خطرناک ایک بے دین اور ملحد آدمی ہے, کیونکہ ایک مذہب پرست آدمی کو اس کے ہی مذہب کی بزرگ شخصیات دکھا کر, اس کی مذہب کے شاعر دکھا کر اس کے اندر احترام اجاگر کیا جا سکتا ہے دوسرے مذہب کے شاعر کے لیے, لیکن ایک بے دین اور ملحد آدمی اس کی بدتمیزی کے لیے تو آپ دوسرے کسی مذہب سے اس کا اپنے مذہب سے مثال نہیں دے پا سکتے تھے. وہ تو بے دین ہے, ملحد آدمی, وہ زیادہ خطرناک ہے. آپ اس بات کو سمجھیں. ملحد کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بتایا ہے کہ اس کو بھی بغیر اقامت حجت, جب تک اس پہ حجت واضح نہیں ہو جائے اس سے پہلے اس کے قتل کے بارے میں بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور دیکھیے گا, میں نے عرض کیا تھا ذمی کے والے صاحب کے سامنے, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 281. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدیات کے تحت حدیث باب قائم کیا, باب اس میں من قتل ذمیا بغیر جرم. اس کے تحت حدیث نمبر 6914 ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل نفسا محائدۃ لم یرہ رائحۃ الجنۃ, یعنی کہ جو شخص کسی ایسے شخص کو ہلاک کر ڈالے کہ جس سے اس کا عہد ہو چکا ہو, یعنی کہ ذمی سے ہمارا عہد ہوتا ہے نا, فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. یہ سنو ذرا بات کو, کیا پتہ لگا؟ ذمی کو اگر ایک شخص, جبکہ اس کا ذمہ ٹوٹا نہیں ہے, اس کا عہد ٹوٹا نہیں ہے, ابھی میں نے بتایا وہ پچھلی شرائط ہے 7, اس کا ذمہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے, اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے, مسلمان قتل کر دیتا ہے, فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی راہ سے معلوم ہوتی ہوگی. یعنی جنت سے آدمی اتنا دور ہوگا کہ اگر سفر کرے تو 40 سال بعد, دنیاوی اعتبار سے 40 سال بعد جنت میں پہنچے, مگر اتنی دور سے بھی اس کو جنت کی خوشبو آئے گی؟ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا.
آپ اندازہ کریں. تو اس حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے. جو غیر مسلم ذمی ہمارے علاقوں کے اندر رہتے ہیں ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں, بغیر ان کے یعنی کہ ان کا عہد ٹوٹے اس سے پہلے ہم ان کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی قتل و غارت کا ریاستی سطح پہ معاملہ نہیں کر سکتے. چاہ جائے گا کہ عوامی سطح پہ ہم بات کریں. پھر ذرا دیکھیے گا بات, اللہ رب العزت نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم نے کسی جان پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے یہ اصول نازل کیا ہے. ایک آدمی سے خطا سرزد ہو جاتی ہے, اس نے بھول چوک میں یا جذباتی انداز میں کوئی قدم اٹھا لیا مثال کے طور پہ, لیکن بعد میں اس کو توجہ دلائی گئی, وہ تائب ہو گیا, اس نے توبہ کر لی, اس نے معذرت کر لی, ٹھیک ہے, پھر وہ نہیں کرتا ایسی حرکت. آپ سمجھے اس بات کو, وہ باقاعدہ آپ کا ایک حصہ ہے. آپ اپنے ہی حصے کو, مثال ہے آپ کے حصے پہ زخم لگ گیا, ٹھیک ہے, کیا آپ زخم جو لگ جاتا ہے اس کا علاج کرتے ہو یا اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہو؟ علاج کرتے ہیں نا, کاٹ کے تھوڑی پھینکتے ہیں. زخم لگ گیا اس کا علاج کریں گے, کاٹ کے تھوڑی پھینک دیں گے. ایک آپ ہی کا یعنی آپ کی عوام میں سے ایک شخص ہے, اگر مثال کے طور پہ وہ کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جو بظاہر آپ کے نظریات کے خلاف ہے, دین کی تو بات کی بات ہے, آپ کے نظریات کے خلاف ہے, اس میں سب سے پہلے آپ کم سے کم یہ تو دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ جن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کوئی کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں جن معاملات میں تم سے خطا ہوئی, جن معاملات میں تم سے خطا ہوئی. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, مگر یہ کہ جو جان بوجھ کے تم نے دل سے جو کوئی کام کیا ہو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا, اور بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. کیا پتہ لگا؟ وہی بات کہ ایک آدمی اس نے کوئی عمل خطا سے کیا, اس سے پوچھا ہے قاضی وقت نے, جج نے, ٹھیک ہے, علاقے کے افسر نے, اس سے پوچھا آپ نے جو یہ کام کیا ہے آپ جانتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر بالفرض وہ یہ کہہ دیتا ہے مجھے نہیں پتا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا, اور شواہد و قرائن ساتھ دے جاتے ہیں اس کی بات کا, تو اس کا معاملہ خطا پر ہے. لیکن اگر ایک آدمی اقرار کر لے یا وہ ایسی باتیں کرے کہ شواہد و قرائن ثبوت دے اس بات کا نہیں اس نے جان بوجھ کے کیا, اس کو پتا تھا لیکن اسے جان بوجھ کے کیا, تو ان دو باتوں میں فرق ہے. جب ان دو باتوں میں فرق ہے تو آپ دیکھیں کہ جب تک خطا یا عمد قلب کا مسئلہ کلیئر نہیں ہو جائے, یعنی ایک ہے کہ خطا سے کیا, ایک ہے کہ جان بوجھ کر کیا, جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جائے اس سے پہلے آپ کو میں کون ہوتے ہیں اس کو سزا دینے والے؟ ارے حاکم وقت نہیں دے سکتا. آپ سمجھے ذرا بات, میں اور آپ کون ہوتے ہیں سزا دینے والے؟ آپ سمجھیں. پھر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی ایسی جان کو یہ مارنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ جس کا اللہ نے یعنی حلال, یعنی کہ ایسے کسی کو ناحق قتل کرنا اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا, اور جس کا ظلم سے قتل کر دیا گیا ہوگا تو ہم نے اس کے سرپرست کے اوپر یعنی کہ دلیل قائم کر دی ہے اس بات کی کہ وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے. فلا یسرف فی القتل, لیکن اس قصاص میں قتل میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اس قتل میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے. دانت کے بدلے دانت ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, کان کے بدلے کان. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں, لاش کا مسئلہ نہیں ہو سکتا, لاش کی بے حرمتی اسلام اس کا قطعی طور پہ مخالف ہے. آپ دیکھیں صحیح بخاری کتاب الجہاد کے اندر غزوہ خیبر کے بیان میں اور فضائل علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان میں واضح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے غزوے کا علم تھاما, ان کے ہاتھ میں سپہ سلاری دی, تو انہیں جن باتوں کی وصیت کی ان میں ایک بات کی وصیت یہ بھی کی تھی کہ جب تم وہاں پر تمہیں مجبوری ہو جائے قتال کرنا, تم ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرو گے, تم ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرو. اور یار سمجھو وہ تو ذمی نہیں ہے بھائی, وہ تو کفار تھے, ان سے تو باقاعدہ جنگ چل رہی ہے,
انہوں نے تو مسلمانوں اس 7 دن کے اندر انہوں نے تو مسلمانوں کے کتنے لوگ شہید کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرو۔ آپ سمجھے ذرا اس بات کو، آج کیفیت کیا ہے؟ ہماری کیفیت یہ ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الحدود کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے جلا کے عذاب دینے کا، سزا دینے کا منع فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ کا خاصہ ہے، لاش کی بے حرمتی کرنا حرام، آگ سے جلانا حرام۔ ہم لاش کی بے حرمتی کرنے پہ بھی تیار، آگ سے جلانے پر بھی تیار۔ پوچھا جائے آگ سے جلانا کس کا مذہبی عمل ہے؟ جواب آئے گا ہندوؤں کا۔ بولے پہ شرم نہیں آتی؟ ہمارے اسلام میں یہ طریقہ ہے، لاش کو ہمارے ہاں طریقہ کیا ہے دفنانے کا؟ آج سوال کیا جائے، کیا فرماتے ہیں علماء دین شرح متین اس مسئلے پہ کہ ہمیں ایک انڈین سرحد کے اندر، ایک ہندو سرحد کے اندر ایک لاش ملتی ہے جس کا آتا پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے ہندو ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ علماء کرام مفتیان اعظام کیا فرمائیں گے کہ ہم اسے دفنائیں گے؟ ہم تو اپنے دین پہ عمل کریں گے نا، جلانا ہمارے دین کا عمل، چاہے بھلے غیر مسلم کیوں نہ ہو، ہم اسے نہیں جلا سکتے۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی ظلم کی بات ہے، وحشیانہ جو ہے طور پہ مارنے کے لیے ہم تیار، کہ جس کا منع لاش کی بے حرمتی کا کرنے کے لیے ہم تیار، جس کا ہمیں منع کیا گیا لاش کو جلانا یا کسی کو جلا دینے کے والے سے شریعت میں ہمیں منع کیا گیا، اور اس کے لیے ہم تیار۔ آپ اندازہ کریں یہاں کیفیت یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آیت نمبر 33 سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کسی جان کا ناحق قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور جو ظلم سے قتل کیا گیا تو ہم نے اس کے ولی کے اوپر دلیل مقرر کر دی ہے قصاص کی، پس وہ قتل میں اسراف نہ کرے، اور بے شک وہ مدد دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر کی یہ جلد نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 192۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ولی کو قتل کے بدلے میں حد سے نہ گزرنا چاہیے، ولی کو قتل کے قصاص میں حد سے نہ گزرنا چاہیے کہ وہ لاش کا مسئلہ کرے، مسئلہ بے حرمتی، لاش کی بے حرمتی کرنا، کپڑے پھاڑ دینا، جسم کے اعضاء الگ کر دینا، آنکھیں نکال دینا، کان نکال دینا، لاش کو جلا دینا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ حد سے نہ گزرے کہ وہ لاش کا مسئلہ کرے، کان ناک کاٹے، یا قتل کے یعنی جو قتل کا جو قصاص تھا اس کے سوا کسی اور ذریعے سے قتل کرے۔ ولی مقتول شریعت غلبہ اور مقدرت کے لحاظ سے ہر طرح مدد کیا گیا ہے، یعنی کہ شریعت نے جو اس کے لیے ضابطہ مقرر کیا گیا نا وہ اس کے مطابق مدد کیا گیا ہے، وہ اسراف سے روکا گیا ہے، وہ اسراف سے روکا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں پھر سمجھنے کی بات ہے، غور طلب نقطہ ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 772 ہے، کتاب الحدود ہے۔ ہمارے نسخے کے مطابق حدیث نمبر 4317 ہے۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں قبیلہ غامس جو کہ قبیلہ بنو ازد کی ایک شاخ تھا، اس کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، جا کے استغفار کر، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر۔ وہ کہنے لگی میرا خیال ہے کہ آپ مجھے اسی طرح واپس کر رہے ہیں جس طرح آپ نے مائز کو واپس کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ زنا سے حاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو خود؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا تو وضع حمل تک رک جا، وضع حمل تک۔ بھئی بچے کا کیا قصور ہے؟ گناہ تو نہیں کیا، بچے نے تھوڑی کیا، ایک بات۔ تو بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری شخص نے اس کی خبر گیری کرتے ہوئے اپنے ذمے اس کے سارے معاملات لے لیے، حتیٰ کہ وضع حمل ہو گیا۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا غامدی قبیلے سے تعلق رکھنے والی عورت کا وضع حمل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہم اس حال میں اس کو رجم نہیں کریں گے کہ اس کا بچہ چھوٹا اور اس کو دودھ پلانے والی کوئی نہ ہو۔ پھر ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دودھ پلوانا میرے ذمہ۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رجم کا حکم دے دیا، سنسار کا حکم دے دیا۔ اب میری بات سمجھیں، دیکھو سب سے پہلے تو قبیلہ غامدیہ سے تعلق رکھنے والی وہ عورت تھی،
اس قبیلے وہ عورت نے زنا کر لیا, قبیلے والوں کو چلو اس وقت پتہ نہیں لگا, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اب یہاں سے خبر مشہور ہو گئی ہوگی, مثال ہے ان تک بھی بات پہنچ ہوگی. کیا قبیلے والوں نے غیرت و اہمیت کے نام پہ اسے مار دیا؟ آپ سمجھے نا ذرا اس بات کو, جیسا ہمارے انٹیریئر سندھ میں بھی کاروکاری کے نام پہ مار دیتے ہیں. سنو, اور بھائی وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے اور غیرت و اہمیت کے نام کے اوپر وہ قتل کر دیتے اس کا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر اسے چھوڑو, پھر اب وہ جب انصار کو اس بات کا پتہ لگ گیا اور ایک انصاری کے پاس وہ اس کے ذمے میں ہے, انصاری کے, جب وہ انصاری کے ذمے میں ہے تو اس وقت میں انصار میں سے ہی کوئی اٹھے اور اسے مار دے کہ یہ ہمارے پاک دامن معاشرے کے اوپر یہ عورت دھبا ہے اور مار دے, نہیں. کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا؟ نہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا یا آگے دیں گے سب اس کے پابند ہیں, سب اس کے پابند ہیں. اور یہ دیکھیں ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, صحیح بخاری کے اندر یہ جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 228 کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المحربین کے تحت یہ باب آپ نے قائم کیا, باب الرجم بالبلاط, اور اس کے تحت حدیث نمبر 6819 ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا. اور بھائی یہ حدیث تو اور بھی زیادہ غور طلب ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ وہ قبیلہ غامدیہ کی جو وہ عورت تھی تو وہ تو اس کے تو چلو اسلام کی بحث کی جا سکتی ہے کہ شاید وہ مسلمان تھی عورت, لیکن یہاں تو ہم حدیث وہ پڑھ رہے ہیں کہ یہودی مرد اور یہودی عورت, ان کے لیے آپ کا دین و شریعت نہیں ہے. سنو ذرا بات کو, انہوں نے جب آپ کا دین قبول نہیں کیا تو اصولی طور پہ آپ کا دین ان کے لیے نہیں ہے, آپ کا دین و شریعت ان کے لیے نہیں ہے اصولی طور پہ. لیکن سمجھو, ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو آپ کے پاس لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری کتاب تورات میں اس کی سزا کیا لکھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کو سیاہ کر کے گدھے پر الٹا سوار کر کے تجویز کی ہوئی ہے, یعنی کہ پھرانا. اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تورات منگوائیے. جب تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے آگے اور پیچھے کی آیتیں پڑھنے لگا. تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا اپنا ہاتھ اٹھاؤ, اور جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو آیت رجم اس کے ہاتھ سے کے نیچے ہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم دیا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو. انہیں رجم کر دیا گیا. آپ یہ دیکھیں وہ یہودی لاتے ہی کیوں آپ کے پاس؟ اگر ایسے غیرت و اہمیت یا کسی بھی شرعی دین مذہب کے نام پر آپ قانون اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہو تو آپ سمجھیں کہ وہ تو مسلمان تھے بھی نہیں, وہ تو تھے بھی یہودی. وہ اپنے ہی قبیلے میں کیا کرتے, دونوں عورت اور مرد کو سیاہ کر کے گدھے پہ بٹھا کے الٹا پھرا لیتے, سوائے اللہ کے یا ان کے لوگوں کے کسی کو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہوا ہے. لیکن یہی تو قانون کی بالادستی ہے کہ وہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کیونکہ اس وقت میں حاکم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قوانین اسلامی ہیں, وہ لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ واقعہ ہوا ہے, یہ ہماری عورت و مرد اس زنا کا واقعہ ہو گیا, اب آپ فیصلہ الحمدللہ فیصلہ کر دیں. تب آپ یہ سمجھیں کہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے پوچھا ہے کہ تمہارے ہاں توریت کے اندر کیا لکھا ہے. خیر یہ بھی ایک تفصیل طلب امور ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیا, وہ حاکم وقت کے پاس مسئلے کو لے کر آئے. حاکم وقت نے جب سزا تجویز کر دی وہی سزا انہیں دی گئی جس میں وہ کسی بھی قسم کے کیل وکال کرتے نظر آئے نہیں. اچھا جی, اب ذرا سمجھے گا بات کو. میں آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں. دیکھیں چھوٹا منہ بڑی بات کے تحت, اور یوں سمجھ لیں کہ تکرار مسئلہ کے ساتھ ہم یہ بات کریں گے. یہ ایسی بات ہے کہ اصولی طور پہ اس وقت حالات و واقعات کے اعتبار سے اور ویسے آگاہی کے اعتبار سے یہ بات کرنے کی نہیں ہے. کون ایسا مسلمان ہے وہی کہ جو سویا ہوا نہ ہو, مفلوق العقل نہ ہو اور نہ بالغ نہ ہو. ان تین کے علاوہ کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ سب کو پتا ہے, سب جانتے ہیں کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے. اس میں مسلمانوں میں دو رائے نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. آپ سمجھیں اس بات. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے, صرف ایک نقطہ اس میں بتا رہا ہوں,
میں اس کے جان بوجھ کے اس کے دلائل کے پیچھے نہیں جا رہا ہوں. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ بچے کو اس کے دلائل پتہ ہے الحمدللہ. لیکن ایک غلطی ہم کر رہے ہیں اس میں صرف اسی کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اسے سمجھیے گا. یہ میرے ہاتھ میں مستد احمد ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 96 ہے, حدیث نمبر 54 ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے زیادہ مزاج شناس رسول کون ہوگا؟ آپ سے بڑا اس امت کے اندر عالم کون ہوگا؟ آپ سے بڑا مجتہد کون ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر حدود الہی کے بارے میں جاننے والا کون ہوگا؟ اللہ کی زمین کے اوپر آپ سے بڑا شریعت کی باریکیوں کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ اور آپ سے زیادہ حکمتوں کا جاننے والا کون ہوگا؟ آپ سمجھیں. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اغلظ رجل لابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. فقال ابو برزہ الا اضرب عنقہ, کہ ابو برزہ کہنے لگے کیا بات ہے کہ آپ اس کی گردن نہیں اڑاتے ہیں؟ قال فانتحرہ, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو جھڑک دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو برزہ کو جھڑک دیا. وقال ما هي لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ کسی کی شان نہیں ہے آپ کے بعد کہ اس کی گستاخی کے نتیجے میں گستاخی کرنے والے کو قتل کر دیا جائے. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کے گستاخ کو قتل ہی کیا جائے گا. اور سنیں, ابو برزہ کیا بیڑیوں سے ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے کمر پہ؟ آپ میری بات سمجھیں. اور کیا جہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے یہیں یہ 3 ہی افراد ہوں گے کہ وہ گستاخی کرنے والا ابو بکر اور یہ ابو برزہ, یا یہ کہیں اور کا واقعہ ہے جو کہ آ کے یہاں بیان ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے؟ تو اس صورت میں بھی کیا صرف یہ 2 ہی افراد تھے, ابو برزہ اور ابو بکر؟ نہیں, بلکہ وہ جو آنے والا جو یہ واقعہ دیکھ کر آ رہا ہے وہی کیوں نہیں مار کے آ گیا؟ بھائی میرے, ہم سمجھے نہیں ہے بات. پتہ یہ لگا کسی نے بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے. حاکم وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور حاکم وقت سے کہا جا رہا ہے ان کی گستاخی کے اوپر کہ یہ آپ کی گستاخی کر رہا ہے, آپ اسے قتل نہیں کرتے. وہ جھاڑ کے کہتے ہیں نہیں بھائی, یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ ان کے گستاخ کو قتل کیا جائے گا. حاکم وقتی دیکھو شرعی سزا بتا رہا ہے. اس حدیث سے 3 نقطے ہمارے لیے سمجھنے کے ہیں. پہلا نقطہ, گستاخ رسول واجب القتل ہے. دوسرا نقطہ, حاکم وقت شرعی مسئلہ بتا رہا ہے, جس سے یہ بات ثابت ہوئی بھائی گستاخ رسول کے لیے قتل کی سزا کا نفاذ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے, مسلمان حکمرانوں کو, کہ ان کی یعنی کہ دور حکومت میں دنیا کے جس خطے میں بھی جس کے لیے بات ثابت ہو جائے کہ اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے, بغیر کوئی کیس چلائے, بغیر کوئی معاملے کے اس پہ حد کا نفاذ کرے اور اس کو قتل کرے. یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. اگر حکمران یہ نہیں کریں گے تو نتیجتاً لوگ اس قسم کی حدود کو غلط طور پہ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی زیادہ نہیں حکمرانوں کے خلاف ہی ذہن سازی کر دیں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آج عوام کو مسلمان حکومتوں میں جہاں کہیں آپ دیکھیں سول وار کی کیفیتیں جو بنائی جاتی ہیں, اس کے پیچھے جو محرکات اٹھائے جاتے ہیں, آپ سمجھیں پاکستان میں سے کون سا ایسا محرک باقی بچا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک سے بہت حد تک قوم پرستی کی لعنت کو ختم کر دیا گیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک سے بہت حد تک فرقہ واریت کی لعنت کو ختم کر دیا گیا ہے. اس ملک میں اگر کوئی چیز بچی ہے تو عوام اور حکمرانوں کے درمیان یہ معیشت کا بحران اور یہ دیگر چیزیں اور کرپشن اور جو نا مطلب سیاسی اکھاڑ پچاڑ کے نتیجے میں جو خلا بنایا گیا ہے حکمرانوں اور عوام کے درمیان میں, اس کو یا چند ایسے شرعی باتوں کو جس کو لے کے عالمی طاقتیں پاکستان کو جو پریشرائز کرتی ہیں, انہی کو عوام کو جو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا, جیسے مثال طور پہ پاکستان کے گری لسٹ ہونے کا مسئلہ یا دیگر چیزوں کا جو مسئلہ عوام کو نہیں پتہ ہوتا, اب اس صورت کے اندر عوامی سطح کے اوپر عوام کو آگاہی نہ ہونے کے نتیجے میں کوئی آدمی منبر کا استعمال کر کے یا ویسے یہ شرعی سزائیں اور یہ چیزیں بتا کر حکمران وقت کے خلاف عوام کو کھڑا کرے, یہ کہہ کر کہ دیکھو جی یہ شرعی حدود کا نفاذ نہیں کرتے, یہ جو ہے مطلب یعنی کہ گستاخ رسولوں کو سزا نہیں دیتے, جب یہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر تو لازمی بات ہے ہم ہی کریں گے نا. اور یوں کیا ہوا؟
جہاں عوام حکمرانوں کے خلاف مشتعل ہوئی وہیں ساتھ ساتھ یہ ہوا عوام قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع ہو گئی. تو اس لیے اس بات کو سمجھیں, حکمرانوں کی ذمہ داری ہے جو یعنی کہ یہ قانون بنا دیں کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے, اور اس صورت میں ایک باقاعدہ ایسی یعنی کہ پولیس کا ایک ایسا شعبہ بنانا چاہیے کہ جو ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے, چاہے ان چیزوں کا تعلق تحریر سے ہو, چاہے تقریر سے ہو, چاہے اس کا تعلق سوشل میڈیا پہ مختلف جو ہے وہ پوسٹنگ یا اس چیزوں کے ذریعے ہو, ثابت شدہ امر ہو, ثابت شدہ بات ہو, یہ پتہ لگ جائے کہ اس نے گستاخی کی ہے, وہ اقرار کر لے یا شواہد اس بات کا ساتھ دے دیں. اب چاہیے کہ بغیر کسی کیل بقال حکمران اور ججز اس کے قتل کا حکم دے اور قتل کروا دیں بغیر کوئی سزا کے, اس کو قتل کروائیں. یہ ذمہ داری ہے حکمرانوں کی. اور اس حدیث سے جو تیسری بات کلیئر ہوئی, عوام کا کردار. کیا کیا ابو برزہ نے؟ خود قتل کر دیا؟ نہیں. اور میرا بھائی اس روایت سے دوسرا جو مسئلہ کلیئر ہوا, گستاخ رسول کو کسی صورت میں بھی عوام قتل نہیں کرے گی. یہ معاملہ حکمرانوں کے پاس لے کے جایا جائے گا, اس کے ثبوت حکمرانوں کو دیے جائیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ گستاخی کر رہا, ویڈیو بناؤ. آج کے اس جدید دور میں کیا رہ گیا ہے ہمارے پاس؟ آڈیو ریکارڈ ہم کر سکتے ہیں, ویڈیو ریکارڈ ہم کر سکتے ہیں, سی سی ٹی وی کیمرہ ہمارے پاس لگے ہوئے, ہر طرح کی چیز ہے. اور ایسا آدمی جو آج گستاخی کر رہا ہے, کس نے کہا وہ کل نہیں کرے گا؟ اگر آپ اس کی ریکارڈنگ نہیں کر سکے, خاموش رہو, انتظار کرو, کل پھر کرے گا وہ, پرسوں کرے گا وہ. ویڈیو بناؤ, حکمرانوں تک پہنچاؤ, اس کو اپنے پاس سیو بھی رکھو, اس کو حکمرانوں تک پہنچاؤ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ حکمران اس پر فیصلہ نہیں کر رہے, اس کو وائرل کرو تاکہ حکومت پہ پریشر کریٹ ہو اس بات کا کہ وہ خود سے ان کیسز کو دیکھے, انہیں ڈیل کرے, اور عدالتوں میں ایسے لوگوں کو سزا دی جائے تاکہ اس ملک میں کسی کو جرت نہیں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی, اور اسی طرح اس ملک میں کسی کو جرت نہیں ہو قانون ہاتھ میں لینے کی. یہ کوئی جنگل کا قانون ہے کہ جس کے جو دل کے اندر آیا اس نے وہی اپنا گمان بنا کے اور قتل کر دیا. ہم دیکھیں اس بات کو, یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے. 3 دسمبر 2021 جمعے کے دن جو واقعہ پیش آیا, پریانتا دیودانا کمارا کر کے سری لنکن جو ایکسپورٹ مینیجر تھا راجکو انڈسٹریز کا, 2 بچوں کا باپ تھا, سری لنکن شخص. آپ دیکھیں سن 2010 سے 2021 تک وہ کمپنی کے اندر جاب کرتا رہا ہے ایکسپورٹ مینیجر کے اعتبار سے. میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ ایک اس قسم کا گستاخی والے ذہن رکھنے والا آدمی ہے نا, وہ چین سے بیٹھتا نہیں ہے. آج اس نے گستاخی کی, پکڑا نہیں گیا, کل 2 دن بعد, 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد وہ یہ حرکت کرتا ہے, کرے گا وہ. لیکن سن 2010 سے 2021 تک کام کرنے والے آدمی سے کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ سرزد نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب بالکل واضح ہے, وہ تھا نہیں, اسے بنایا گیا. وہ تھا نہیں, اسے بنایا گیا. اور آپ دیکھیں تحقیقات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کا اصل جو جرم تھا وہ یہ, وہ ایمانداری کے ساتھ جو اس کی جاب تھی, وہ اپنی جاب کرتا تھا اپنے ماتحتین سے, وہ یعنی کہ ذمہ داری سے کام لینے کی کوشش کرتا تھا. مثالی طور پہ مشین چلانے والا مشین چلائے, جو صفائی ستھرائی والے وہ صفائی ستھرائی کریں, دیگر لوگ اپنے کام کریں. سنو میری بات, توجہ سنو میری بات. کیفیت یہ ہے اس آدمی کی, وہ ذمہ داری سے اپنا کام کرتا ہے, یہی اس کا فرد جرم بنا, اور اس کے جو ماتحت تھے انہوں نے ذاتی انات, ذاتی بغض کی وجہ سے اس کے لیے ایک ماحول بنایا. جیسے کہ آپ دیکھیں ہمارے سامنے بات آئی کہ صفائی کا دن تھا, صفائی کا وہ فیکٹری کا صفائی کا دن تھا, اور صفائی کے دن ہونے کی وجہ سے آپ سمجھیں اس بات کو کہ وہاں سیالکوٹ کے اندر مشینوں پہ کام کرنے والے لوگ عموماً وہ ان کے جو ایک یعنی کہ ایک مذہبی جو یعنی کہ ان کی جو جذبات ہوتے ہیں اس کے تحت کسی نے اسٹیکر لگا دیا مشین پہ, دیواروں پہ اسٹیکر لگا دیے, یہ درود اتنی مرتبہ پڑھ لیں, لبیک یا حسین, لبیک یا رسول اللہ یا فلاں. انہوں نے اسٹیکر اپنے حساب سے, کوئی جو جس فکر کا بھی حامل ہے, کوئی سیاسی فکر کا حامل ہے, اس نے وہ لگا دیے. ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے یہاں فیکٹریوں میں اس طرح کے معاملات آتے ہیں. پچھلے دنوں ہاسپٹلس کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, کالجز کے اندر یہ سلسلہ تھا. لوگ جو بھی سیاسی یا مذہبی جھکاؤ رکھتے تھے وہ بینر اور اسٹیکر جو ہے لگا دیا کرتے تھے. پھر حالات و سمجھے ذرا اس بات کو, حالات و واقعات بدلے اور جو ہے یونیورسٹیز اور ہاسپٹل سے یہ سلسلہ ختم کیا گیا اور ریاستی سطح کے اوپر ختم کیا گیا. فیکٹریز کا چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیکٹریز پرائیویٹ ہوتی ہیں, اس میں اس طرح کا سلسلہ ہوتا نہیں ہے. تو اس دن صفائی کا دن تھا, جمعے کے دن, اس نے صبح سے وہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ بھائی آپ اپنی ذمہ داری سے اپنا کام کریں, صفائی کریں, سارے معاملات کریں.
ان ظالموں نے وہ جو اسٹیکر وغیرہ اس نے اتارے، جبکہ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، جو وہ اسٹیکر اتارے وہ جو بھی اس پہ لکھا ہوتا بعض، اب آپ یہ دیکھیں نا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا، بعض کہہ رہے ہیں اس پہ لبیک یا حسین لکھا ہوا تھا، بعض اس کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لکھا ہوا تھا درود ہے اتنی اتنی مرتبہ پڑھیں، وہ اس نے جو نا یعنی غصے میں آ کے پھاڑ دیا، اس لیے اس کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان سے کہا جاتا ہے اس نے ایسا کیا، ہاں اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، لاؤ ثبوت دو۔ بھائی مثال ہے، تو نے دیکھا کس نے دیکھا؟ یا تو کیفیت یہ ہے کہ اس نے دیکھا تو کہا کہ لبیک یا حسین کا اسٹیکر تھا، وہ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کوئی اور گواہی دے رہا ہے۔ اب اس طرح کی کیفیت جب ہے، آپ دیکھیں کہ اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ مارا گیا، مارنے کے بعد جب ادمری کیفیت کے اندر وہ بیچارہ ہو گیا تو اس کو نیم برہنہ کر دیا گیا، اس کی لاش کو روڈوں پہ گھسیٹا گیا اور بعد میں اس پہ مٹی کا تیل چھڑک کے اس کو آگ لگا دی گئی، اور ایسا کیا گیا ان نعروں کے ساتھ جن نعروں کا تعلق مذہبی جماعتوں سے۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ میں نہیں کہتا یہ بات کہ یہ ترغیب کسی بھی مذہبی جماعت نے اپنے لوگوں کو دلائی ہے، لیکن میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ مذہبی جماعتیں اپنے فالوورز کو، اپنے پیروکاروں کو اس بات کی طرف توجہ کیوں نہیں دلاتے ہیں کہ اللہ کے واسطے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، ملک اور قوم کی بے عزتی مت ہونے دو، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لو، اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرو۔ تمہاری جہالت کا ملبہ کچھ جنگلی جانور ڈالیں گے اسلام پر، میں ابھی تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ تمہاری جہالت کی وجہ سے لوگ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے۔ پہلے ہی آپ سمجھیں اس بات کو کہ پاکستان، پوری دنیا کے اندر پاکستان کی غلط تصویر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان اپنی محنتوں سے، فوج، حکومت، عوام، باصلاحیت عوامی یعنی جو ادارے اور لوگ ہیں، وہ اپنی محنتوں کے نتیجے میں ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ ملک آخرکار جو ہے وہ اوپری سطح پہ آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے کے اندر پھر اس قسم کی کوئی سیاسی، مذہبی یا کوئی ایسی جاہلانہ حرکت وہ کسی بھی صوبے میں برپا ہوتی ہے، میڈیا اس کو اچھالتا ہے، سوشل میڈیا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، لبرل ٹولے نکل کر آتے ہیں جو باہر کے پیسوں پہ پل رہے ہیں، وہ ایسی خبر کو مزید اچھالتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے ملک کی ساکھ بھی خراب ہوتی ہے، اداروں کی ساکھ بھی خراب ہوتی ہے، اور باقاعدہ جو ہے یہ دین کی ساکھ بھی خراب ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں دہشت گردی کے جو معاملات ہوتے ہیں، مثال ہے انڈیا میں RSS جس قسم کی بھی دہشت گردی کے معاملات کرتا ہے اس میں ایجنسیاں ملوث ہوتی ہیں۔ کتنی ویڈیوز ایسی موجود ہیں، موبائل کھڑی ہے، پولیس کھڑی ہوئی ہے، پولیس کی موجودگی میں شٹر کو تیل چھڑک کے مسلمان، آپ دیکھو وہ جو اورنگ آباد کے اندر واقعہ ہوا، وہ جو اسی طرح ایک اور دہلی کے اندر ایک مسلمان پوری کالونی جلا دی گئی، پولیس کھڑی ہوئی ہے، موبائل کھڑی ہوئی ہے، ان کے سامنے باقاعدہ پولیس موبائل سے مٹی کا تیل نکال کے لے کر گیا ہے، اور جو نا وہ بوتلیں بنا بنا کے اس کی گھروں کے اندر، مسلمان گھروں کے اندر اس کو جلا جلا کے پھینکا گیا، پوری کی پوری کالونیوں کو آگ لگا دی۔ سرکاری سرپرستی کے اندر دہشت گردی کے معاملات ہوئے۔ اللہ کا فضل و کرم سے پاکستان میں کسی بھی قسم کی قوم پرستی یا فرقہ واریت کے واقعات، یہ کوئی دفاعی ادارے یا جو ہمارے ملک کی جو ادارے ہیں ان کی سرپرستی کے اندر نہیں ہوئی، عوامی جہالت کے نتیجے کے اندر اس قسم کے واقعات ہوئے، اور جب بھی اس قسم کے واقعات ہوئے اداروں نے بر وقت اس کے اوپر محنت کر کے اس کی رپورٹ، اس کی صحیح شکل نکال کے باہر رکھ دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا بحث اس سے نہیں، عدالتوں نے اپنا کام کیا 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 نہیں کیا بحث اس سے نہیں۔ بحث میرے بھائی اس بات سے ہے، آپ اس بات کو سمجھیں کہ حکومت کا کام ہے گناہگاروں مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا، عوام کا کام ہے صرف توجہ دلانا۔ عوام کا کام قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اور جو دل کریں آپ کرتے پھریں۔ آپ دیکھیں وہ 2 بچوں کا باپ تھا، یہ پریانتا کمارا، یہ 2 بچوں کا باپ تھا۔ BBC 2 رائے نہیں ہے، نظر رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، پاکستان مخالف، اسلام مخالف کوئی خبر آنے کی دیر ہے BBC اس کو بے انتہا اچھالتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ BBC نے اس کی بیوی کا انٹرویو لیا، اس عورت نے اپنے رنج اور بردباری مکس لہجے کے اندر یہ جملہ کہا، میں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعظم سری لنکا سے یہ میری گزارش ہے
کہ میرے شوہر کے کیس کے اندر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، اور جو بھی اس کے جو مجرم ہیں ان مجرموں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائیں، یعنی کہ ایک باقاعدہ تحقیقات کر کے۔ پرسوں جرگہ پروگرام ہوا ہے، پرسوں یا کل سلیم صافی کا پروگرام ہوا ہے جرگہ، اس کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، وہ چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، سب اکٹھے کیے گئے ہیں۔ سلیم صافی نے سوالات کیے ہیں، علماء نے جوابات دیے۔ ایک آدمی ایسا نہیں تھا جو اس کی گفتگو میں اشاروں کنایوں کے اندر بھی یہ بات نظر آتی ہو کہ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ عوام گستاخ رسول کے قانون میں کھلے وحشی درندوں کی طرح ہیں، جب چاہے جس کو چاہے قتل کر دیں۔ نہیں، سب نے یہ بات کہی کہ عوام ماتحت ہیں حکمرانوں کے، اور سارے علماء نے اس بات پر توجہ دلائی کہ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ حکمران جو ہے ایسے مجرموں کی تحقیقات کریں، انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جس سے میرا بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، اسلام یا اسلام کے جو علماء ہیں وہ خدا نہ خواستہ لوگوں کو اس بات کی طرف ترغیب نہیں دلاتے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا ہوں، سمجھیں ذرا اس بات کو۔ اگر مثال کے طور پہ غیر مسلم قادیانیوں کی ہوئی غلط حرکتوں کا انتساب اسلام کے ساتھ کر دیں تو آپ کیا کہیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ یار میری بات آپ توجہ سنو، اگر قادیانیوں کی ہوئی جو غلط حرکتیں ہیں ان کا انتساب اگر مثال کے طور پر پورے اسلام یا سارے مسلمانوں کی طرف نہیں ہو سکتا، تو اسی طریقے سے چند جاہلوں، چند جنگلیوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہبی یا سیاسی پارٹی کے نعرے مار رہے ہوں، ان کے کیے ہوئے کام کو آپ اسلام کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، جبکہ آج تک آپ کسی ایک عالم کی بھی اس طرح کا جملہ آپ پیش نہیں کر سکتے کہ اس نے عوام کو اس طرف توجہ دلائی ہو کہ جس کو دل کرے پکڑو، یعنی گستاخ رسول کے نام میں جس کو دل کا پکڑو، اس کو اس طرح وحشیانہ انداز میں مارو پیٹو اور اس کو جلا دو۔ علماء یہ بات نہیں کرتے، کبھی نہیں کی، کسی بھی مکتبہ فکر کے کیوں نہ ہو۔ اور سنیں ذرا، یہاں آخر میں اس کی بھی طرف میں آپ کو توجہ دلا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں کیفیت یہ ہے، اچھا ہاں صرف ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، میں بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا، وہ بات مختصر سی رہ گئی، تو بھائیوں کو اللہ جزائے خیر دے توجہ دلائی، تو یہ ذہن میں رہے یہ نقطہ نا کہ بار بار جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ گستاخ رسول عوام سزا دے، یہ حکمرانوں کا کام ہے، تو اس حوالے سے میں نے صرف ایک حوالہ بھائیوں کے سامنے پڑھا تھا، یہ ایک اور حوالہ سن لیجیے گا۔ تفسیر قرطبی میرے پاس ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 718 ہے۔ یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس آیت قصاص جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں عامہ فتویٰ کا اتفاق ہے۔ کس کا؟ کسی بھی مسلک کی عامہ فتویٰ کا اتفاق ہے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سلطان کے بغیر خود اپنے حق میں قصاص لے، حکمران کے علم لائے بغیر، حکمران کی مدد کے بغیر، حکمران کے تعاون کے بغیر خود سے کوئی عامی قصاص لے سکتا نہیں۔ لوگوں کے لیے ایک دوسرے سے قصاص لینا جائز نہیں ہے، یہ کام حکومت وقت کے سپرد ہے یا اس کے سپرد ہے جس کو سلطان نے مقرر کیا ہے، یعنی مثال کے طور پہ قاضی، علاقے کا جج۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سلطان بنایا ہے تاکہ وہ لوگوں کے ہاتھوں سے بچائے، تاکہ وہ لوگوں کے ہاتھوں سے ورنہ یقین کریں بیچارے پریانتا کمارا کو بھی ہم نے گستاخ کہہ کے مار دینا اور بعد میں پتہ نہیں کس کس کو مار دینا۔ یہ میرے سنو ذرا بات کو، یہ علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اسلام میں حلال و حرام، مترجم کتاب ہے، ترجمہ ہوئی بھی، اس کے صفحہ نمبر 454 455 میں وہ کہتے ہیں لیکن ان صورتوں میں اس حق کے نفاذ کی ذمہ داری صاحب امر کی ہے، افراد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود اس حق کو نافذ کریں تاکہ امن کو خطرہ لاحق ہو اور لا قانونیت پیدا نہ ہو جائے۔ نیز ہر شخص اپنے کو قاضی اور قانون کے نفاذ کا ذمہ دار نہ سمجھ بیٹھے، البتہ قتل عمد کی صورت میں جبکہ قصاص لینا واجب ہے، اسلام نے مقتول کے ورثاء کو اختیار دیا ہے کہ وہ حاکم کی موجودگی میں اپنے ہاتھ سے قصاص لے سکتے ہیں تاکہ ان کے دل ٹھنڈے ہوں اور انتقام کی آگ بجھ جائے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، کہ جو شخص ظلماً قتل کیا گیا اس کے ولی کو ہم نے اختیار دیا ہے لہذا وہ قتل میں حد سے تجاوز نہ کرے کہ اس کی مدد کی گئی ہے۔ اب دیکھیں یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا قصاص لیتی پھرے، یہ حاکم وقت کے اوپر ہے کہ وہ جو ہے یعنی قصاص لے گا۔ تو یہ میری بات ایک آخری سمجھ لیجئے گا
ہمارے ہاں وہ لبرل ٹول ہے جو کائنات کی وحشی اور بدترین مخلوق ہے. سنو ذرا بات کو. جن کے اوپر منافقت آ کے ختم ہوئی ہے, ان کے منافق ہونے کا آپ اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عیسائی چرچ کے اندر بم بلاسٹ کا واقعہ ہوا. اس کے نتیجے میں کچھ ہلاکتیں ہوئیں, کچھ معصوم اپنی جان سے گئے, کچھ زخمی ہوئے. کچھ ہی عرصہ گزرا, ایک دن یا شاید اسی دن کا واقعہ ہے, پرانی خبر ہے اس لیے وہ ہلکی ہلکی جھلکیاں ہیں ذہن میں. یوحنا آباد کے اندر باقاعدہ 2 مسلمان لڑکوں کو مسیحی برادری کے بعض افراد نے پکڑ کے ان کو انتہائی وحشیانہ انداز میں مارا, جان سے مار دیا, مارتے مارتے انہیں جان سے مار دیا, اور آخر میں پیٹرول چھڑک کے ان کو زندہ روڈ کے اوپر جلا دیا گیا. یہ جو اس کائنات کی بدترین منافق مخلوق ہے, لبرل ٹول ہے, اس وقت میں یہ اپنے منہ کی زپ لگائے ایسی جگہ منہ ڈالے بیٹھے ہوئے تھے کہ جہاں کا ذکر کرنا محفل کا تقدس پامال کر دیتا ہے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, کسی کے اندر یہ نہیں تھا اس وقت کے نکلیں باہر اور اس حوالے سے بھی کوئی بات کرتے نظر آئے. چھوڑیں اس کو. آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر گورے کالے کے جھگڑے میں کالوں کے ساتھ جو مظالم گوروں نے ڈھائے, کبھی یہ لبرل ٹولہ اس کے خلاف ہمیں ایک لفظ بھی بولتا ہوا نظر آیا ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھیں وہ شامی مہاجرین کہ جنہوں نے یعنی کہ یورپ کا طرف رخ کیا, اور یورپ میں وہ مہاجر کیمپوں سے باہر اگر وہ یعنی کہ مہاجر کیمپوں میں وہ اپنی زندگی گزارنے میں مجبور, اور وہاں ان میں سے بعض جو ہے وہ بھیک مانگنے کے اوپر بھی مجبور ہوئے, بعض اور بھی چیزوں میں مجبور ہوئے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایسی ویڈیوز وائرل ہیں کہ جہاں پر وہ بھیک مانگتے ہیں, کھانا مانگتے ہیں, وہ ہوٹل کے سامنے آتے ہیں اور یورپی وہاں بیٹھے ہوئے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, انہیں چڑھا رہے ہیں, انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, انہیں گالیاں دے رہے ہیں اور انہیں اپنی زمین پہ بوجھ قرار دے رہے ہیں. جب یہ انسانی حقوق کے یہ ساری یہ کدھر تھے جس وقت میں ہم نے یعنی کہ بل گیٹس کی جو مشنری جو تنظیم افریقی ممالک کے اندر ایڈز کے کیور کے نام کے اوپر ایڈز پھیلانے کا کام سر انجام دے رہی تھی, یہاں تک کہ خود بعض افریقی یعنی صدر نے انٹرویو دینے کے دوران کہا کہ ہم اپنے ملک کے اندر یہ ایڈز کی حوالے سے جانتے تک نہ تھے, یہاں تک کہ یہ بل گیٹس اور اس کی تنظیمیں آئیں اور انہوں نے تجربات کیے جس کے نتیجے میں یہ ایڈز ہمارے ملکوں کے اندر آیا. آج پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ ایڈز افریقی ممالک کے اندر ہے. کہاں یہ انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے, کہاں یہ لبرل ٹول ہے کہ ایک حرف بھی ان کے خلاف بولتے ہوئے نظر آتے ہوں. اور سب سے بنیادی بات جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بن رہے تھے ڈینمارک میں, فرانس میں, اس وقت میں یہ سب کہاں تھے کہ یہ کھڑے ہو کے بات کرتے کہ کسی کے لیے بھی یہ لائق نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی قوم کی بزرگ شخصیت کے خلاف کوئی لفظ منہ سے نکالے. یہ کسی کے لیے بھی لائق نہیں ہے, نہ ہمارے لیے نہ تمہارے لیے, کہ ہم کسی کے لیے کسی کی نظروں میں اس کی بزرگ ترین شخصیت کا مذاق اڑائیں, اس کے کارٹون بنائیں. جب یہ ہمیں کہیں نظر آتے تھے, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ مغرب کے ٹکڑوں پہ پلنے والے کتے, ان کی کیفیت یہ ہے, یہ دنیا کی وہ بدترین مخلوق ہے کہ یہ باقاعدہ اسلام اور علماء اسلام کے خلاف بھونکنے کے صرف موقع ڈھونڈتے ہیں. ہڈی آتی ہے مغرب کی طرف سے, لو بیٹے یہ ہو گیا ہے, صبح شام دوپہر بھونکتے رہو ان کے اوپر, اور یہ پھر بھونکنا اور بکواس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میرے بھائی اس بات کو آپ سمجھیں, ایک جملے میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں. آپ سلیم صافی والا پروگرام جرگہ دیکھ لیجئے گا, ایک دن پہلے والا جو پروگرام تھا یہ دیکھ لیجئے گا آپ, سارے مکاتب فکر کے علماء موجود تھے. ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جس کی بات سے آپ اختلاف کرتے بھائی یہ کہہ سکتے ہوں کہ یہ کچھ اشاروں کے نام میں اس قسم کی بات کر رہا ہے جو ہضم نہیں ہو سکتی, یہ کچھ ریاست کے خلاف بات کر رہا ہے, یہ کچھ جو ہے وہ غصہ رسول کو کوئی فری کوئی رستہ دے رہا ہے, یا یہ جو ہے قاتلین کے لیے کوئی رستہ ہموار کر رہا ہے. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ تو قانون ہاتھ میں لینے کی کوئی بات کی گئی, نہ گستاخ رسول کی سزا میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل کی کوئی بات کی گئی, نہ کوئی اس قسم کی کوئی بات کی گئی کہ جو ریاست اپنا کردار ادا نہ کرے, اور نہ ہی یہ کہ عوام کو فری ہینڈ دیا گیا کہ جس کو دل کرے گستاخ رسول بنا اور مار دو. تو یہ علماء کا کردار نہیں ہے. ایک صفحہ ہمیں مسلمہ علماء میں سے کسی کا, جو مسلمہ علماء ہیں, ایک صفحہ ایک عبارت ان کی نکال کے نہیں دی جا سکتی کہ انہوں نے کبھی اس قسم کے جنگلی پنے کا کوئی بات کی.
اور اگر ہاں آپ نے عوامی سطح پہ کیے جانے والے کاموں کو دلیل بنانا ہے تو پھر ہمیں ان سب کا ثبوت دینا پڑے گا کہ جو پوری دنیا میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، اس قسم کے واقعات بنگلہ دیش میں بھی ہوئے ہیں، اس قسم کے واقعات سری لنکا میں بھی ہوئے ہیں میرے بھائی، سری لنکا میں بھی تامل قیدیوں کے ساتھ جو لوگوں نے کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو سری لنکا سے نہیں کیا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں، یہ پریانتا کمارا ہمارے ملک کا ایک حصہ تھے، ہماری کمپنی میں ذمہ داری سے کام کرنے کے حصے سے ہماری ترقی کے اندر ایک رکھنا تھے، ایک یعنی کہ ایک نقطہ تھے، ہمارا ایک حصہ تھا، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے قتل کو اپنے لیے معمولی نہیں سمجھتے، ہم ریاستی مذہبی ہر اعتبار سے اپنے لیے اس کو نقصان دہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دو چیزوں کی گنجائش نکال رہے ہیں۔ پہلی یہ ختم نبوت کے قانون کے اندر اور گستاخ رسول کی سزا میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، حاکم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون سازی کا معاملہ کرے، باقاعدہ ایسی فورس تیار کی جائے جو ایسے لوگوں کو پکڑے، مقدمہ چلائے، ثابت ہوتے بغیر کسی قید و بند ڈائریکٹ لٹکانے کا معاملہ کرے، اور اسی میں ساتھ ایک قانون سازی کرے، عوام میں سے جو شخص بھی قانون اس نام پر اپنے ہاتھ میں لے اس کو بھی ساتھ ہی لٹکا دے، اس کو بھی ساتھ ہی اس کو بھی لٹکا دو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ختم نبوت کے قانون میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، گستاخ رسول کے قانون کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، عوام میں سے کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، حکمران اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، ذمہ ہمارے ذمے میں ہے، ان کے جان اور مال کی حفاظت ہمارے لیے بالکل اس طرح ہے کہ جیسے اپنے مسلمان بھائیوں کی جان اور مال کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔